السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں کہ کیسے ایک رئیس آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنا بالکل مت بھولیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اس رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے کہ بیٹا دنیا کے مال و دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا بھی حصہ رکھا کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی، جو تیرے ساتھ چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ اس کا بیٹا دولت اور دنیا ہی سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ رئیس بیمار ہو گیا اور کافی علاج کے بعد کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور انہیں خط کا ایک لفافہ دیا اور کہا کہ منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا، اور کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا اور بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ ان کی یہ خواہش وہ ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق باپ کو پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کا جنازہ پڑھانے آیا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے، لیکن بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے میرے سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے لیکن وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دیں، لیکن شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے اور کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ قبرستان میں عوام اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط جو رئیس نے اپنے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ یہ آپ کے ابا نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ان کی وصیت ہے اور میں آپ کو یہ خط اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بیٹے میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، تو دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے
میرے بیٹے آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے کوئی بھی چیز نہیں جائے گی. جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا, جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا, سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا. میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں, میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا. میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا, گھمنڈ مت کرنا, کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی. اس نے جب خط کو پڑھا تو زاروں قطار رونے لگا. اس نے باپ کے موزے اتار دیے اور نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا. اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا. دوستو, کچھ واقعات, کچھ قصے, کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں. سچ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے, سوائے کفن اپنے ساتھ قبر میں کوئی چیز بھی لے کر نہیں جا سکتا. جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے دل میں بھی دنیا کے لیے نفرت اور آخرت کے لیے محبت پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.